لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. صلوات پڑھے محمد و پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ان مجلسوں میں ہماری شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور کل روز قیامت جسے یوم الحسرہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا، اے کاش یہ کام نہ کیا ہوتا اور اے کاش یہ کام زیادہ کیا ہوتا. چونکہ حسرت ہر دو طرف سے ہوتی ہے. کبھی انسان جن گناہوں میں مرتکب تھا اس کے لیے حسرت کرتا ہے کہ کاش میں ان وادیوں میں نہ گیا ہوتا، اور کبھی نیک کاموں کے لیے بھی انسان حسرت کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کتنا کم کیا، اے کاش یہ کام میں نے اور زیادہ کیا ہوتا. مجالس امام حسین اور یہ فرش مجلس وہی معتبر جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنے احسان کی بنیاد پر بلایا ہے. وگرنہ میں کم از کم اپنے بارے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس پاک فضا پر جہاں پر انبیاء آتے ہوں، جہاں پر ملائکہ آتے ہوں، جہاں پر وہ نورانی ہستیاں آتی ہوں، وہاں پر ہم جیسے گنہگاروں کو جگہ دی جائے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو پروردگار عالم کے نوازنے کا انداز ایک یہی ہے کہ اپنے بندے کو فرش مجلس پر بلاتا ہے. اور یہی وہ مجلسیں ہیں جو حقیقت میں ہمیں درس زندگی، ہمیں درس دین، ہمیں درس حیات دیتی ہیں. اصل زندگی کا نام جو زندگی کہلاتی ہیں، وگرنہ ہم تو سانس لینے کو زندگی کہتے ہیں. قرآن اسے زندگی نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا
من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اگر کوئی نیک عمل انجام دے، من ذکر او انثی، فرق نہیں کرتا یہ نیک عمل انجام دینے والا مرد ہے یا عورت ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات پاک دیتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا اس حیات سے ہٹ کر ایک حیات ہے جسے قرآن حیات طیبہ کہتا ہے، اور ان مجلسوں میں اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ انسان حیات طیبہ لے کر جائے، اور حیات طیبہ اگر کسی کو مل جائے تو وہ امام وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو موضوع گفتگو ہے یہاں تک آپ کو لانا تھا کہ جب تک حیات طیبہ نہ ہو انسان امام معصوم کا ساتھ نہیں دے سکتا، جب تک حیات پاک نہ ہو انسان ہو سکتا ہے دور معصوم میں، عصر معصوم میں زندگی گزارے لیکن معصوم سے فاصلہ زیادہ ہو، لیکن اگر حیات پاک ہو تو عین ممکن ہے کہ ظاہراً آنکھوں سے وہ معصوم کو نہ دیکھے لیکن معصوم سے کافی قریب ہو۔ یہ حیات پاک کا معجزہ ہے، یہ حیات طیبہ کا معجزہ ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو آپ سب جانتے ہیں کہ ظہور امام زمان، یہ بہت اہم موضوع ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کے بارے میں گفتگو کرے، بحث کرے، باتیں کرے۔ خدا کی قسم آپ کبھی غور فرمائیے گا، مہدویت اور ذکر امام زمان ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ہمارے وقت کے امام کے بارے میں گفتگو کی جائے، یہ مجلسیں فقط کل کی یاد دلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں موجودہ دور میں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں انہیں بیان کرنے کے لیے۔ یہ مجلسیں یاد دلائیں گی کہ آج تمہارا وقت کا حسین کہیں تنہا تو نہیں ہے، یہ مجلسیں یاد دلائیں گی کہیں تمہارا رابطہ وقت کے حسین سے کافی کمزور تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جس امام کی نصرت کا دم بھرتے ہو وہ امام اگر آ جائے تو اس کی نصرت کے لائق تم نہ رہو۔ نصرت کا دم بھرنا، امام کی مدد کا نعرہ لگانا، اور یہ مدد اور نصرت کا بھی جملہ تھوڑا سا ابتدائی میں واضح کر دوں۔ ہم کہتے ہیں ہم امام کی نصرت کریں گے، ہم امام کی مدد کریں گے۔ میرے دوستو عزیزو، وہ کریم ہیں، وہ کریم ہیں، کریم کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ ہم ان کی مدد نہیں کرتے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ تم ہماری مدد کر رہے ہو۔ کریم کے لہجے کو ذرا پہچانیے گا، وگرنہ ہماری کیا وقعت ہے، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم آ کر حضرت کی مدد کریں۔ حضرت کے اختیار میں تمام کائنات ہے، تمام عالم ہے۔ آپ جا کر شؤون امامت کو ذرا دیکھیے، امام بے اذن خدا، یہ جملہ بار بار استعمال کریے گا، امام بے اذن خدا تمام عالم پر اختیار رکھتا ہے، بے اذن خدا تمام عالم پر اختیار رکھتا ہے، اور امام خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں باہر، ظاہر، باطن پوری طریقے سے یاد ہو۔ اب جس امام کی قدرت یہ ہو کہ بے اذن خدا تمام عالم پر اختیار رکھتا ہو، اسے میں آ کر نصرت کروں، میں آ کر مدد کروں، نہیں، اگر وہ بلا لیں اور اپنی رکاب میں شامل کر لیں تو تم جا کر احسان نہیں کرتے، وہ بلا کر احسان کرتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں تم جا کر احسان نہیں کرتے، وہ بلا کر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ جس کے در پر جناب جبرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرائیل خدمت کو افتخار سمجھتے ہو، وہاں پر اگر وہ مجھے بلا رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے نا۔ اور اسے شہدائے کربلا نے بڑا اچھا سمجھا، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہم کو کبھی کبھار 2-4 مجلسیں پڑھنے کے بعد ایسا لگنے لگتا ہے کہ اگر میں مجلسیں نہ پڑھوں تو کیا ہو جائے، اور اس طرح کی باتیں بعضوں کے ذہن میں آتی ہے۔ میں
بعض قانون انشاءاللہ کبھی حیات رہے، خود عزاداری کے بعض قانون ہیں، کبھی تمہارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نہیں ہوں تو امام بارگاہ کا کیا ہوگا، میں نہیں رہوں تو مسجدوں کا کیا ہوگا، میں نہیں رہوں تو ممبروں کا کیا ہوگا، میں نہیں رہوں تو مجلسوں کا کیا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نہیں تھے تب بھی ہو رہی تھی، آپ نہیں رہیں گے تب بھی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و یہ زبردستی کی خام خیالی ہے جو کبھی ہم سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم نہ رہیں تو کیا ہوگا۔ شہدائے کربلا سے سیکھیے۔ شہدائے کربلا نے بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ کو منظر سب کو یاد ہوگا جب سرکار سید الشہداء نے روز عاشور، شب عاشور فرمایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے، اور کہا کہ میرے اہل بیت میں سے اور اپنے اہل بیت میں سے اور اپنے رشتہ دار کسی کا ایک ہاتھ پکڑ کر لے کر چلا جائے، بہانے کے طور پہ چلا جائے۔ وہاں پر شہدائے کربلا کے جملات بڑے حسین ہیں۔ خود ایک اشرے کا ٹاپک ہے کہ گفتگو کیا جائے کہ شہدائے کربلا نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ وہاں جناب بریر نے ایک بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا۔ جناب بریر کھڑے ہوتے ہیں امام حسین کے کلام کے بعد اور کہتے ہیں یبن رسول اللہ لقد من اللہ بک علینا، اے رسول کے بیٹے، کربلا کے دشت میں آپ کے ساتھ آ کر ہم نے آپ پر احسان نہیں کیا۔ یہ جو جملہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، لقد من اللہ بک علینا، اے رسول کے بیٹے، ہم یہاں جو آئے ہیں تھوڑا سے پیاس برداشت کی ہے، تھوڑا سے گرمی برداشت کی ہے، تلواروں کے سائے میں ہیں، جان دینے پر درپے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے آپ پر احسان نہیں کیا ہے۔ لقد من اللہ بکا علینا ان نقاتل بین یدیک، یہ تو خدا کا احسان ہے جو اس نے ہمیں لائق سمجھا کہ آپ کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کر سکیں۔ یہ خدا کا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ جیسی مبارک ذات پر ہم اپنی جان نچھاور کر سکیں۔ یہ ہے کربلا کا پیغام، یہ ہے کربلائیوں کا پیغام۔ لہٰذا اگر یہ بات کبھی آئے نصرت امام کی، یہ کریم کا لہجہ ہے، وہ آپ کی ہدایت چاہتے ہیں۔ اگر علی کو پوری کائنات چھوڑ دے، خدا کی قسم علی کی بلندی میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا۔ کائنات اگر علی کے ساتھ نہ ہو تو وہ پوری کائنات غیر معتبر ہے۔ علی کی عظمتوں پہ کوئی فرق نہیں آنے والا۔ علی عظیم ہے اور علی عظیم رہے گا۔ اگر تمہیں معتبر بننا ہے تو علی کے ساتھ آ جاؤ، تمہارے آنے نہ آنے سے علی کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو ذات عظیم ہے، وہ ہمیں قبول کر لیں نوکری کے لیے، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ لہذا نصرت امام کا جب لفظ آئے تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر انہوں نے ہماری غلامی کو اور نوکری کو قبول کر لیا تو یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا، یہ ہماری کوئی منت نہیں ہوگی، یہ ان کا کرم ہوگا کہ انہوں نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے قبول کیا۔ یہ مرحلہ میں نے بریکٹ میں اس وجہ سے عرض کیا تاکہ ذہنوں میں یہ بات صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، اور زبردستی کا عجب و تکبر میرے وجود میں نہ آنے پائے کہ نہیں میں ناصر امام ہوں اور امام کو میری ضرورت ہے۔ نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، نہیں، وہ ہدایت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں وادی ضلالت سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نجات دینے والے ایسے ہیں جسے نجات دیتے ہیں، اگر وہ نجات پا جائے تو کہتے ہیں تم نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا، میں باتوں کو یہاں نہیں بڑھانا چاہتا تاکہ موضوع سے دور نہ ہو جاؤں۔ ایک باپ، یہ مثال فقط ذہن کو قریب کرنے کے لیے دے رہا ہوں، وگرنہ پوری طرح یہ مثال صحیح نہیں ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا تم پڑھ لو، مجھ پر احسان ہوگا۔ خوب کیا احسان ہوگا؟ اگر اس بچے نے پڑھ لیا باپ پر کیا احسان ہوگا؟ اگر آپ نے ترقی کیا باپ کا کیا احسان ہوگا؟ حالانکہ تھوڑا سے بینیفٹ ملتا ہے، اس وجہ سے میں نے عرض کیا پوری مثال اگر آپ نہیں، لیکن باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا ہے پڑھ لے،
گرچہ میرے اوپر احسان ہوتا نہیں ہے، لیکن باپ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جملہ کہے۔ لہذا امام جب ہمیں بلاتے ہیں تو انہیں ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہمیں ہوتی ہے، لیکن بلاتے وہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ مرحلہ جو الحمدللہ ہم فرش مجلس پر بیٹھ کر اپنے وقت کے امام کا ذکر کریں، اور وہ بھی ذکر ایسا، خدا کی قسم وہ بھی ذکر ایسا جو صحیح معنوں میں آپ کو حسینی بنائے گا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ خیمہ امام زمان تک پہنچ سکتے ہو، یہی مجلسیں آپ کو پہنچائیں گی۔ وگرنہ راستے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو چاہتے ہیں آپ کو خیمہ امام زمان سے منحرف کر دیں، ہٹا دیں، لیکن فرش مجلس وہ واحد ذریعہ ہے، یہ خیمہ حسین آپ کو خیمہ امام زمان تک پہنچائے گا۔ لہٰذا اس خیمہ امام حسین کو نہ چھوڑیے گا، اور وہ مرحلہ آ جائیے جو موضوع گفتگو ہے کہ امام زمان کی نسبت واقعاً ہم نے وہ کام نہیں کیا جو اپنے وقت کے امام کی نسبت ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایک غفلت بھری، دیکھیں اپنوں کا مجمع ہے، کچھ درد ہے جو بیان کیا جائے، وہ غفلت، وہ عدم توجہی امام کی نسبت ہمارے یہاں جاری ہے۔ ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے، مجھے انصاف سے بتائیے۔ میں نے روایت دیکھا ہے، روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کو دن بھر میں 1000 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ 1000 مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ عجیب ہے، وہ بے نیاز ہو کر ہم محتاجوں کے لیے 1000 مرتبہ دعا کریں، اور ہم محتاج ہو کر اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ سوال نہیں ہے، یہ خدا کی قسم سوال ہے۔ میں اپنے آپ سے کروں کہ میں اپنے وقت کے امام سے کس قدر محبت کرتا ہوں، کس قدر الفت کرتا ہوں، ظہور امام زمان کی نسبت میرے اندر کتنی تڑپ ہے۔ یہ سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ یہ فقط نمازوں میں بیٹھ کر دعا کر لیا جائے بس بات ختم ہو گئی، حضرت کا ظہور ہونا ہوگا، دیکھا جائے گا۔ تڑپ ہے ہمارے وجود میں، تڑپ نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے خدا کی قسم۔ جب تک درد نہیں اٹھے گا علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ درد سے چلاتے ہو تو طبیب موجود ہے، لیکن درد تو اٹھے اس دل میں درد نہیں اٹھا ہے، وہ اضطرار نہیں آیا ہے، وہ بے چینی نہیں آئی ہے۔ ظہور امام کو لے کر کب ہمارے وجود میں ایک بے چینی سی آئی ہو کہ نہیں، وقت کا امام ہماری نظروں کے سامنے نہیں موجود ہے۔ اور یہیں پر عرض کروں کہ ہم نے بعض جملوں کو بھی ملا دیا ہے۔ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ ظہور امام کا انتظار کر رہے ہو یا حضور امام کا انتظار کر رہے ہو؟ شاید اگر یہ 2 جملے میں واضح کر سکا تو آج کی پوری مجلس اسی مرحلے تک ہے۔ ہم انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ حضور امام کا انتظار کر رہے ہیں یا ظہور امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضور امام یعنی امام نہیں ہیں آئیں گے، یا امام ہیں میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے ظاہر ہو جائیں گے؟ یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثال دے دوں تو شاید بات واضح ہو جائے۔ ہوا، یہ جہاں پر جس امام بارگاہ میں آپ بیٹھے ہو، ہوا موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ ہوا موجود ہے۔ ہوا موجود نہ ہو تو ہماری سانسیں نہ نکل پائیں، ہمارے اندر ہزاروں پرابلم آ جائیں۔ ہوا ظاہر نہیں ہے لیکن حاضر ہے، حاضر ہے ظاہر نہیں ہے۔ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ہوا ظاہر نہیں ہے حاضر ہے؟ کہ ہوا کے حضور پر دلیل ہماری سانسوں کا آنا جانا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہوا حاضر نہ ہو تو یہ ساری انسانیت مردہ ہو جائے گی۔ مطلب سمجھیے گا کہ اگر حجت خدا حاضر نہ ہو تو زمین پہ کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ حجت خدا حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ہم حضور امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم ظہور امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم حضور امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ظہور امام کا انتظار۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، انتظار کس کا کر رہے ہو؟ امام کی حاضری کا انتظار کر رہے ہو یا امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہو؟ جس قوم نے یہ سمجھا امام حاضر نہیں ہے
وہ امام سے غافل ہو گیا۔ مجھے یقین کرنا پڑے گا کہ ابھی نظر علی کے امام باڑے میں بیٹھ کر جو مجلس آپ سن رہے ہو اور میں پڑھ رہا ہوں، وقت کا امام حاضر ہے۔ یہ یقین کرنا پڑے گا، اور یہ یقین اگر سامعین اور خطیب دونوں کو آ جائے تو جو جملہ ادا کروں گا پھر یوں ہی نہیں کروں گا۔ جب مجھے لگے گا کہ امام میرا حاضر ہے، امام میرا ناظر ہے، میرا وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابھی جو ساری کنڈیشن بدلی ہوئی ہے نا، ہم سمجھے ہی نہیں کہ ہمارے اعمال کو ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ یقین ہے، عقیدہ ہے، لیکن اپلائی نہیں ہوا ہے، ابھی وہ ایکٹیو نہیں ہوا ہے۔ ابھی مجھے لگتا ہے ہاں امام آئیں گے، یعنی اب تک جو کروں ذرہ برابر امام مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ فقط عقیدہ صحیح ہو جائے نا کہ جہاں پر بھی ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، میرا امام ظاہر نہیں ہے لیکن حاضر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک عقیدہ صحیح کر لو نا، اس کے بعد جب آپ کہتے ہو بازاروں میں نامحرم کی جانب سے میری آنکھیں ہٹتی نہیں ہیں، فوراً یہ عقیدہ ذہن میں آ جائے، مولا ناظر ہیں، حاضر ہیں، فقط ظاہر نہیں ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحیح ہو جائے، بہت آسان ہے، خدا کی قسم۔ یہ فقط ایک مرحلہ، اور آخر الزمان میں جتنی فضیلتیں آپ کے لیے ہیں نا، اسی وجہ سے۔ میں بھی روایت پڑھوں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آخر الزمان کے افراد کی جو فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے امام کو غائب نہیں سمجھتے، یہ لوگ اپنے امام کو غائب نہیں سمجھتے۔ امام فرماتے یا ابا خالد انا اہل زمان غیبت ہی، اے ابا خالد، مولا کے اصحاب میں سے ہیں، مولا اپنے صحابی کو آپ کے زمانے کی بات بیٹھ کر بتا رہے ہیں۔ یا ابا خالد انا اہل زمان غیبت ہی، حضرت کے غیبت کے زمانے کے جو لوگ ہیں، افضل من اہل کل زمان، یہ لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ یہ لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ اگر حضرت نے ریزن نہیں بتایا ہوتا نا، تو مجھ جیسے آدمی کو تو دیکھ کر سوال ہونا تھا کہ بھائی ان میں کون سی فضیلت ہے یہ جو ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے۔ تو جو فرما رہے معصوم کا کلام ہے نا، ان اہل زمان غیبت ہی افضل من اہل کل زمان، ہر زمانے کے لوگوں سے یہ آخر الزمان میں رہنے والے لوگ افضل ہیں۔ حضرت نے ریزن بتایا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لأن اللہ تعالی آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کی کوالٹی یہ کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ عقل عطا کیا ہے، فہم عطا کیا ہے، معرفت عطا کیا ہے۔ کیسی معرفت؟ ما سارت بہ الغیبت عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، اللہ نے انہیں ایسی عقل دیا ہے، ایسی فہم دیا ہے، ایسی معرفت دیا ہے کہ یہ اپنے امام زمان کو غیبت میں نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے امام زمان کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جہاں جہاں پر ہیں انہیں امام نظر آتا ہے۔ یعنی یہ باتیں کر رہے ہوں تو ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ انہیں احساس ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر گھر میں ہے تو انہیں احساس ہے کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مرحلہ اگر ہمارے وجود میں آئے تو مولا فرماتے افضل اہل کل زمان، تو پھر انسان ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور امام کو، یہ حضور امام کو محسوس کر رہا ہے۔ یہ جو خمسے کا عنوان تھا، 2 دنوں کی مجلسیں چونکہ عظیم مناسبتیں تھیں، وگرنہ پورے 5 دن اگر پڑھا جاتا تو شاید کسی حد تک آپ کے حضور میں باتیں واضح کر سکتا، لیکن
جو مجلسیں بچ گئی ہیں انہیں میں حضرت کی برکت سے کوشش یہ ہوگی کہ کچھ باتوں کو بیان کیا جائے۔ حضرت کا وجود اور حضرت کا ظہور ہمارے لیے ملموس ہونا چاہیے۔ ابھی مانا کروں، چونکہ باتیں اگر کم ہوں گی نا تو دھیرے دھیرے، آپ کو بتاؤں میں آپ کی خدمت میں، منجی عالم بشریت کا تصور ہر قوم میں ہے، ہر قوم میں۔ آپ جا کر سرچ کرو، ہر قوم یہ کہتی ہے کہ ایک شخص آئے گا جو پورے اس عالم کو نجات دے گا۔ یہ تصور ہر جگہ پر ہے، یہ کوئی نیا تصور آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا امتیاز کیا ہے؟ پھر آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ ایک آئے گا، کہ نہیں، ہر جگہ منجی کا وجود موہوم ہے، لیکن شیعوں کے ہاں منجی کا وجود ملموس ہے۔ یہ دو لفظ پھر واضح کرنے پڑیں گے، تھوڑا سا سخت ہو گئے۔ موہوم یعنی وہم میں، ہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، کون ہوں گے، کب آئیں گے، کس کے بیٹے ہیں، کون ہیں، یہ سب ان کے یہاں نہیں ہے۔ یہ فقط تمہارا امتیاز ہے کہ تمہیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہونے کی صورت میں فقط 6000 روایات آپ کے ہاں امام زمان کی نسبت موجود ہے۔ کتنی روایتیں؟ 6000 روایتیں آپ کے ہاں موجود ہے۔ حضرت کے شکل و شمائل بیان کیے گئے، حضرت کی غیبت کا زمانہ بیان کیا گیا، حضرت کے ظہور کا زمانہ بیان کیا گیا، رجعت کا زمانہ بیان کیا گیا، حضرت کے اصحاب کی کوالٹی بیان کی گئی، حضرت کا طرز حکومت بیان کیا گیا۔ یعنی یہ وجود امام زمان اب اوروں کی یہاں موہوم ہو، لیکن تمہارے یہاں اتنا دل کے قریب ہو کہ جب ایک مشکل آئے تو تمہاری زبان سے فوراً یا امام زمان نکل پڑے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ حضرت کا وجود ہمارے لیے ملموس ہو جائے، یعنی ہم حس کریں، ہم اس کو احساس کریں۔ خدا کی قسم حضرت کے وجود کو احساس کریں، اور پھر حضرت کے ظہور کو لے کر ہمارے وجود کے اندر ایک تڑپ آئے، اور تڑپ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میں حضرت کو سمجھ نہیں پاؤں گا کہ حضرت میری نسبت کیا ہے، حضرت میرے لیے دن و رات کس قدر دعا کرتے۔ بسا اوقات امام زمان کی پہچان بھی کبھی کبھار ایسا کروائی گئی کہ بس آئیں گے اور تلواریں چلیں گی اور سر اڑیں گے۔ اس طرح اپنے وقت کے امام کو لوگوں تک تعارف نہ کراؤ، تم رحمت للعالمین کے وارث کا تعارف کرا رہے ہو۔ کبھی امام زمان کو رحمت للعالمین، رحمت واسعہ ہے امام زمان، پروردگار عالم کی جانب سے رحمت واسعہ ہے۔ اس کرم امام زمان کو لوگوں کو بیان کرو، اس رحم امام زمان کو بیان کرو، اپنوں کے درمیان بیان کرو، تاکہ لوگوں کے اندر تڑپ جاگے کہ کیسے رحیم امام سے ہم دور ہیں، کیسے کریم امام سے ہم دور ہیں۔ ہم نے وہ تڑپ نہیں بیان کیا کیونکہ اپنے امام کو صحیح سے پہچنوایا نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ الامام انیس الرفیق والاخ الشقیق والاب الشفیق والام البرہ بالولد الصغیر۔ امام کون ہے؟ امام ایک مہربان دوست کی طرح ہے، امام ایک شفیق بھائی کی طرح ہے، امام ایک شقیق بھائی کی طرح ہے، امام ایک شفیق باپ کی طرح ہے، امام اس ماں کی طرح ہے جس کا بیٹا چھوٹا ہو۔ عجیب تعبیر کیا ہے، الام البرہ بالولد الصغیر۔ اگر کسی ماں کا بیٹا چھوٹا ہو نا، ہر لمحہ ماں کا ذہن اسی بیٹے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اسی طرح امام بھی اپنے چاہنے والوں کی نسبت تڑپتے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے لیے تڑپتی ہے، ویسے ایک امام اپنے چاہنے والوں کے لیے تڑپتے ہیں کہ گناہوں کی وادی سے نکل کر اطاعت کی وادی میں چلے۔ یہ امام کا وہ تعارف دنیا والوں سے کرائیے، اور جس نے یہ امام کا مرحلہ سمجھا، خدا کی قسم آپ دیکھیے انہوں نے کب ہمیں چھوڑا ہے، انہوں نے کب ہمیں چھوڑا ہے، ان کی نظر کرم کب ہم سے ہٹی ہے؟ ہم ہٹے ہیں، ہم نے رخ موڑا ہے، ہم نے سورج کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، انہوں نے اپنا رخ نہیں موڑا ہے۔ انہوں نے کب رخ موڑا؟ میں دیکھ رہا تھا خدا کی قسم، ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی۔ یہ آیت اللہ بروجردی کے
مرجع تقلید ہونے سے پہلے مرجع تھے۔ سید ابو الحسن اصفہانی عظیم المرتبہ ذات ہیں، شہر اصفہان جو ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کے ایک دیہات کے رہنے والے ہیں۔ ابتدائی تعلیم جب اپنے دیہات میں حاصل کر چکے تو اپنے والد کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مزید تعلیم کے لیے، چونکہ اب اصفہان کا مدرسہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، اب یہ چاہتے تھے شہر اصفہان جا کر بڑے حوزے میں ایڈمیشن لیں اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آئے اور اپنے والد سے آ کر کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، بہت ضروری ہے میں جوانوں سے عرض کروں، آپ کی زندگی میں آپ کے والدین کی رضا بڑا کارآمد ہے۔ بعض اوقات آپ نہیں سمجھتے کہ والدین کی رضا کس قدر بابرکت آپ کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اپنے امور کو اپنے والدین کی مرضی سے انجام دینا سیکھو تاکہ تمہارے وجود کو مبارک قرار دیا جا سکے۔ بہت سے واقعات ہیں ماں باپ کو ناراض کر کے بعض نیک کام بھی اگر جو آپ کرتے ہو اس کا بھی وہ حساب کتاب نہیں ہوتا، چونکہ انہیں راضی کرنا بہت اہم مرحلہ ہے۔ خوب یہ آئے اپنے، چونکہ ہمارے یہاں بہانہ بناتے ہیں نا، نہیں ہم یہاں جا رہے ہیں، آپ کی دوا بعد میں لائیں گے، پہلے تو ہمیں شبیداری میں جانا ہے۔ یہ وہ بہانے ہیں، یہ نہیں چلتے، خدا کی قسم۔ چونکہ اہل بیت کی تعلیم پر اگر عمل کر رہے ہو نا تو جس حسین کے لیے جا رہے ہو وہی حسین آپ سے اتنے اچھے سے انداز سے چہرے پر نگاہ نہیں کریں گے۔ اگر ماں اور باپ کی اطاعت کر کے جاؤ گے تو عجب انداز سے امام آپ کو اپنے گلے سے لگائیں گے۔ یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، خدا کی قسم۔ انہوں نے آ کر اپنے والد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں شہر اصفہان پڑھنے جا رہا ہوں۔ ان کے والد نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے ایک جملہ کہا دیکھو حوزہ علمیہ آج بھی حالات بہت اچھے نہیں، اس زمانے میں تو خیر بڑے خراب تھے۔ انہوں نے کہا اصفہان پڑھنے، ایک باپ کے دل میں ایک درد ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھیجوں، وہاں کم سے کم اچھے سے رہنے کا انتظام تو ہو، کھانا پینا اچھا ہو، یہ ہمیشہ ماں باپ کا ایک درد ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ماں باپ روکتے ہیں تو بچوں کو تھوڑا برا لگتا ہے کہ نہیں ہمیں روکا جا رہا ہے۔ یہ جب خود صاحب اولاد ہوتے ہیں تو یہی مرحلہ یہ بھی طے کرتے ہیں۔ درد دل تھا، باپ نے کہا کہ بیٹا کہاں جاؤ گے؟ مدرسے کی حالات دیکھو، وہاں کوئی پرسان حال نہیں، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا وہاں نہیں ہے، وہاں نہ خبر کہ کب لائٹ، کب یہ، کب چراغ، کب شمع، کچھ بھی تو نہیں ہے، کہاں جاؤ گے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا، تھوڑے دنوں بعد پھر میں نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے جانے دیجئے، بہت مشکل کے بعد میرے والد نے مجھے اجازت دی کہ اچھا جاؤ۔ کب میں آیا شہر اصفہان، وہاں میں نے پڑھائی شروع کیا۔ 6 مہینہ یا 7 مہینہ گزرا تھا، میرے والد دیہات سے مجھ سے ملنے میرے مدرسے آ گئے، اور والد کے ذہن میں تو پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا کہ مدرسے میں پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ کہ اب جو یہ آئے تو انہی دنوں ہماری مالی حالت اور زیادہ خراب تھی، یعنی پہلے تو رہتی ہی تھی، لیکن جن دنوں یہ آئے ہیں، امتحان خدا بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو جو فرما رہے ہیں جس سے محبت کرو گے وہ واپس لیا جائے گا، تو پتہ چلے گا امتحان کے مرحلے میں گزر رہے ہو نہیں گزر رہے۔ کہ جب میرے والد آئے تو مدرسے کے حالات اور خراب تھے۔ ایک شمع تھی ہمارے حجرے میں، وہ بھی کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، اور جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے، ہمارے یہاں انڈیا میں تو اتنی سردیاں نہیں پڑتی لیکن ایران وغیرہ میں برف گرتے ہیں، کا ہمارے پاس کمرے میں لکڑیاں بھی نہیں تھی جس کے ذریعے ہم کمرے کو گرم کر سکتے۔ ایک شمع بیچاری وہ کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے۔ میرے والد نے جب میرے کمرے کی یہ حالت دیکھا کہ کمرہ پورا سرد اور جو چراغ بھی جل رہا ہے کبھی جل رہا ہے بجھ رہا ہے، پہلے سے وہ کہہ چکے تھے کہ مدرسے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اب انہوں نے جو ڈانٹ مجھے پلائی ہے اور جو مجھے ڈانٹا ہے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ مت آؤ، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ مدرسوں کا کوئی مالک اور صاحب نہیں ہوتا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کہ اس قدر مجھے ڈانٹا، اس قدر مجھے ڈانٹا، اس قدر مجھے پھٹکارا، لیکن چونکہ یہ بھی تو ہے نا، اب یہ بعض بچے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، ہمیں غصہ آ گیا، نہیں، وہاں پر بھی آپ احترام کریے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں ڈانٹنے دیجئے۔ تم اگر قرآن کی بات مانو تو قرآن کہتا ہے لا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کرو۔ حتی بعض روایات میں ہے کہ اگر ماں باپ ظالم بھی ہوں تب بھی تمہیں ان کے سامنے اف کرنے کا حکم نہیں ہے،
یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نمازی اگر ماں باپ ہے تو انہی کی اطاعت کرنا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کے اعمال ہیں، لیکن تمہاری نسبت وہ باپ ہی ہے، چاہے کتنا بدکار ہو لیکن تمہاری نسبت وہ باپ ہے۔ وہ ماں چاہے نماز نہ بھی پڑھتی ہو لیکن تمہیں اس کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے والد نے اتنا ڈانٹا، اتنا پھٹکار لگائی کہ میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا احترام سے، لیکن آدمی کا دل بھر آتا ہے نا جب تانا دیا جائے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کہ میں بھی بس کمرے سے نکلا، اور کمرے جو پرانے زمانے ہوتے ایک بالکنی ہلکی سی اوپر کے، کہ وہاں پہنچ کر بس میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر مولا کو خطاب کیا، مولا اب لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی صاحب نہیں ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے۔ یہ میرے والد نے مجھے ابھی کہا، اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ کبھی میں رو رہا تھا، میں عرض کر رہا ہوں فقط اس لیے تاکہ آپ کو احساس ہو، وجود امام زمان کو تھوڑا دور سے مت محسوس کرو، بہت قریب جا کر محسوس کرو۔ کہ میں رویا کیونکہ ابھی درد نہیں اٹھتا تو طبیب کیوں آئے گا؟ درد اٹھنا تو چاہیے میرے دل میں، میرے دل میں وہ درد اٹھے ہی نہیں، میرے دل میں وہ تڑپ آئی ہی نہیں۔ وہ تڑپ تو لے آؤ، تڑپتا ہے آدمی، ممکن ہی نہیں ہے کوئی تڑپے اور حضرت نہ آئے، وہ تڑپ پیدا تو کرو۔ حضرت کہتے ہیں کہ آیت اللہ اصفہانی خود کہتے ہیں کہ پھر ایک مرحلہ ایسا ہے میں رونے لگا، اور پھر اس کے بعد مدرسے کا جو نگہبان یعنی جو کام کرنے والا دروازے پہ واچ مین، اس نے اگر کا کوئی آیا ہے دروازے پہ تمہیں بلا رہا ہے، کہ میں اترا پہنچا۔ اب یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، میں بچوں کے لیے عرض کروں کہ جب خود امام سے ملاقات ہوتی ہے، یہ کیفیت حیمان کی کیفیت کہلاتی ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ کس سے مل رہا ہے۔ کہ حضرت آئے، میں پہچانا نہیں، حضرت نے فرمایا یہ کچھ پیسے لو اور لکڑیاں خرید کے لاؤ تاکہ تمہارا کمرہ گرم ہو سکے، اور وہ ایک شمع فلاں طاق میں رکھی ہوئی ہے اسے جلاؤ، وہ بہترین ہے۔ اور یہ کہہ کر حضرت نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا ہے اور کون ہے۔ کہ میں جب کمرے میں آیا تو میرے والد پہلے سے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مجھے اتنا ڈانٹا تھا۔ کہ کون آیا تھا؟ میں نے کہا ایک صاحب آئے تو انہوں نے کچھ پیسہ دیا اور شمع بتائی کہ فلاں طاق میں رکھی ہوئی ہے، اور جاتے جاتے ایک جملہ کہا کہ یہ مت کہنا کہ کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے کوئی پرسان حال۔ کہتے ہیں یہ جملہ جیسے ہی میں نے اپنے والد سے کہا، وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اترے، رونے لگے، کہا بیٹا مجھے معاف کرنا، حقیقت میں کوئی پرسان حال ہے۔ حقیقت میں کوئی پرسان حال ہے، لیکن وہ پرسان حال جو ہے اس کی نسبت ہماری توجہ کم ہے، خدا کی قسم ہماری توجہ کم ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس دنیا کی رعنائیوں نے ہمیں کس قدر اپنے وقت کے امام سے دور کر دیا ہے۔ ہم بھول بیٹھے خدا کی قسم ظہور امام کا انتظار کر رہے ہو، یہ بار بار اپنے ذہن کو یاد دلانا، حضور امام کا انتظار نہیں کر رہے ہو۔ امام اب بھی ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں۔ کسی نے پوچھا، سلیمان ابن عامش سے روایت ہے کہ چھٹے امام سے اس نے پوچھا مولا امام غائب سے زمان غیبت میں کس طرح فائدہ اٹھایا جائے گا؟ امام نے فرمایا کشم سے اذا سترہ السحاب، بالکل اس سورج کی طرح جو سورج کو بادلوں نے چھپا لیا ہو۔ یہ تعبیر بڑی حسین ہے کہ سورج سے مثال دینا۔ آپ کو معلوم ہے زمین کی وہ جگہ مردہ ہو جاتی ہے جہاں سورج کی روشنی نہ پڑے۔ شاید سورج بادلوں کی آڑ میں ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ سورج نور حرارت نہیں دے رہا ہے، سورج انرجی نہیں دے رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لوگ تو سوچتے ہیں کہ سورج نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ جا کر تحقیق کرو، جب یہ سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی حرارت سے ذرات زمین زندہ ہوتے ہیں اور وہیں سے انرجی پاتے ہیں اور وہیں سے حیات پاتے ہیں۔ امام فرماتے کشم سے اذا سترہ السحاب، وہ پردے میں رہ کر پورے عالم کو زندہ کیے ہوئے۔ یہ پورا عالم اگر زندہ ہے تو وہ کشم سے اذا سترہ السحاب ہے، لیکن ہم فراموش کیے ہوئے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں امام
آئیں گے، امام موجود ہیں، فقط ظہور امام کا انتظار کرو کہ امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ جس نے احساس کر لیا کہ امام ہیں، اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ ہم نے چونکہ باتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ ختم ہو گیا مرحلہ، اور اگر یہ ٹاپک نہیں چھیڑے جائیں گے، خدا کی قسم اگر یہ مرحلے نہیں چھیڑے جائیں گے تو دھیرے دھیرے پھر ہمارے نزدیک بھی وہ وجود موہوم ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے فرش مجلس پر بیٹھ کر تذکرہ وقت کا امام کا ہو، تاکہ ہم صحیح معنوں میں حضرت کے لائق بن سکیں، ہم صحیح معنوں میں حضرت کی پیروی میں آ سکیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، چونکہ موضوع گفتگو ظہور امام زمان ہے، میں یہاں پر اس موضوع کے حوالے سے، چونکہ یہ خود موضوع کافی وسیع ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تھوڑا سے موضوع کو کم کرنا پڑے گا، چونکہ ظہور امام کی جب باتیں ہوتی ہیں تو کئی چیزیں ذہن میں آئیں گی۔ پہلا یہ کہ اسی موضوع کے تحت ہم علامات ظہور سے باتیں کر سکتے ہیں، خود ایک اشرے کا ٹاپک ہے کہ ان علامتوں سے باتیں کی جائیں، ان نشانیوں کی گفتگو کیا جائے جو ظہور کے وقت نشانیاں ہیں یا ظہور سے پہلے کی نشانیاں ہیں، یہ خود اس موضوع میں آتا ہے۔ ظہور کے بعد کے حالات سے گفتگو کیا جائے کہ حضرت کے ظہور کے بعد اس عالم کا کیا ہوگا، اس عالم کے حالات کیا ہوں گے۔ ہمارے یہاں بعض چیزیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، بعض سمجھتے ہیں ظہور کے بعد دنیا تمام ہو جائے گی۔ میں ایک جملہ میں نے ایک جگہ پر بھی عرض کیا تھا، اصل زندگی کا مزہ ظہور کے بعد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ابھی تک جو زندگی گزار رہے ہو یہ سایہ ہے، ابھی وہ زندگی دیکھی ہی نہیں جو ظہور کے بعد دیکھنی ہے۔ آپ اس زندگی پہ خوش ہو، اس زندگی کی رعنائیوں پہ خوش ہو، نہیں وہ ظہور کے بعد کی زندگی جس کے لیے اس عالم کو خلق کیا گیا ہے۔ اس عالم کو اس فساد کے لیے تو اللہ نے نہیں خلق کیا تھا، اس عالم کو ہم جیسی نمازیوں کے لیے خلق کیا ہے، ہماری نمازوں کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ بعضوں کو لگتا ہے کہ یہ عالم یوں ہی خلق ہوا ہے، نہیں، اس عالم کا مقصد 1,24,000 انبیاء کی زندگی کا جو نور آپ کو دکھائی دے گا وہ ظہور امام کے موقع پہ دکھائی دے گا۔ لہذا تڑپ کے انتظار کرو۔ ظہور دنیا کے تمام ہو جانے کا نام نہیں ہے، ظہور دنیا کے کامل ہو جانے کا نام ہے۔ پتہ نہیں یہ مرحلہ اگر آپ واضح کر سکے۔ بعض نے ظہور کو ایسا دنیا کے تمام ہو جانے سے جوڑا کہ ظہور کے بعد ختم، نہیں، ظہور کے بعد شروع ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں ہے، ظہور کے بعد اصلی زندگی شروع ہے۔ وہ عدالت علوی کا بھی مزہ ہی کہاں دیکھا آپ نے؟ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ وہ رحم و کرم جس کی بنیاد پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، وہ کرم اور رحم دیکھا ہی کہاں ہم نے؟ وہ عقل، وہ علم کا مرحلہ دیکھا ہی کہاں؟ ابھی جتنے بھی علم ہے یہ ایک ذرہ علم ہے، ابھی 70 علم کے مرحلے آنے باقی ہیں۔ ایک ذرہ علم نے ہمیں آسمانوں تک پہنچا دیا، وہ 70 مرحلے جو وقت کا امام لے کر آئے گا اس وقت یہ علم کس عالم پہ ہوگا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ابھی اپنے سے 100 سال پہلے رہنے والوں کو جاہل سمجھتے ہیں، ارے وہ لوگ بغیر موبائل کے کیسے رہتے تھے؟ بہت تعجب نہیں ہوتا ہے؟ خوب 70 گنا علم یہی بڑھ جائے اور حقیقت علم، پھر آپ اس دور کا اندازہ لگاؤ۔ یہ جو آپ ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ناز کرتے ہو کہ ہمارا زمانہ عصر ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجی کی انتہا ہے، یہ سارے علم کے ایک ذرے اور ان میں بھی نہ جانے کتنے مرحلے کے بعد کے، ابھی وہ حقیقت علم جو وارث علم کے پاس، جو معدن رحمت کے پاس، جو معدن علم کے پاس موجود ہے، اس کا انتظار کرو کہ وہ علم کا منظر دیکھ سکو۔ یہ نہیں سمجھا ابھی ہم نے ظہور امام کو کہ ظہور امام کے وقت حالات کیا، ایسا بتایا گیا کہ ظہور کے بعد بس قیامت نظر آتی ہے۔ اور یہ ظہور کو رکھا کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سسٹم ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا جہاں تک وقت رہے گا، کہ ظہور کے بعد وہ عدالت کی حکومت کے لیے تیار تو ہو، چونکہ قیامت کے لیے آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔
میں اگر باتیں آخری وقت میں پہنچ چکی ہیں، اسی باتوں کو یہیں پہ ختم کر دوں، ورنہ اس سے زیادہ اگر پڑھا تو یہ باتیں آخر کی رائے گاہ ہو جائیں گی۔ آخری جملہ سنیے اور کل اس کی وضاحت کروں گا۔ ظہور امام انا الیہ راجعون کا آخری مرحلہ ہے، جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ یہ تو میتوں کے لیے جوڑ دیا گیا نا کلمہ استرجاع کو، ٹھیک ہے، ثواب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو آیت کا دوسرا فقرہ ہے نا، انا الیہ راجعون، ظہور اس کا پہلا قدم ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں خدا کی جانب لوٹ کر جانا ہے، یعنی ظہور امام اس عدالت عظمی قیامت کے لیے تمہیں تیار کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ ناگہانی کسی کو کسی کے جگہ پر نہیں لے آیا جاتا، دھیرے 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 دھیرے۔ یہ جو بعضوں کو نہیں رجعت کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا، انشاءاللہ اس خمسے میں ہے وہ ٹاپک، آپ لوگ سنیے گا۔ بعضوں کو ظہور امام نہیں سمجھ میں آتا، بعضوں کو لگتا ہے کہ اگر امام کو اس دنیا میں ہونا تھا تو نظروں کے سامنے ہوتے، یا اگر نظروں کے سامنے نہیں ہوتے تو بعد میں ولادت ہوتی۔ یہ درمیان میں غیبت کا زمانہ کیوں ہے، اور پھر غیبت کے بعد حضور امام کیوں نہیں ہے، ظہور امام کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، جب تک ان عقائد پر گفتگو نہیں ہوگی، جب تک بعض ریزن اور ذہنوں تک ہم نہیں پہنچیں گے، ہمیں ایک وجود لگے گا کہ ہاں 15 شعبان کو حضرت کی ولادت ہوگی، ہم جشن منا لیں گے، ہم نے حق کے غلامی ادا کر دیا۔ حق کے غلامی تو ایسے نہیں ادا ہوگی، حق کے غلامی تو اس وقت ادا ہوگی جب ایک ایک سانسوں میں تمہیں یاد امام ہوگی۔ کربلا یہی تو سکھاتی ہے نا، کربلا یہی سکھاتی ہے، کربلا وقت کے امام سے غافل نہ رہنے کو سکھاتی ہے۔ کربلا میں جو 72 آئے ہیں ان کی نظروں میں فقط حسین ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو، کربلائیوں کی نظروں میں حسین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وقت آخر، آخری وقت اگر آپ کہو تو آپ کس کو یاد کرو گے؟ مجھے انصاف سے بتاؤ۔ وقت آخر ہے، جناب مسلم ابن اوسجہ کا وقت آخر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب حبیب پہنچے اور کہا کہ حلق وصیہ، کوئی وصیت ہے؟ حالانکہ وصیت کا وقت نہیں ہے، جناب حبیب نے فرمایا کیونکہ تم چلو اور میں آ رہا ہوں، کوئی وصیت ہے؟ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، وقت آخر ہو، پھر اس کے بعد انسان 2 جملے کہے تو کس کے لیے کہے گا؟ یہ کربلا کا درس ہے۔ کیا کہا؟ اسی کا بہذا الرجل، کیا وصیت ہے؟ بس اتنی وصیت ہے کہ جب تک رہنا حسین کا خیال رکھنا۔ یہ ہے کربلا، یعنی کچھ نظر ہی نہ آئے، یہ تڑپ اتنی پہنچے کہ سوائے وقت کے امام کے کچھ نظر نہ آئے تو ظہور امام نزدیک ہے۔ تو کہو کہ ظہور امام نزدیک ہے۔ بہت سی علامتوں کی بات ہوتی ہے، ایک علامت آپ کی تڑپ ہے، وہ تڑپ تو پیدا ہو، اور وہ تڑپ اسی وقت پیدا ہوگی جب یاد امام پیدا ہوگی، اور یاد امام جب پیدا ہوگی اس وقت جب ہماری مجالس کے بعض اوقات عناوین امام زمانہ ہوں، ہماری مجلسوں میں امام زمان کا ذکر ہو، تڑپ ہو، چونکہ کربلا میں آپ کو جمع ہی کیا گیا ہے۔ کربلائیوں کے دل میں فقط تڑپ ہے امام زمان کے لیے، کسے تیر لگے اسے خبر نہیں، تیروں کی خبر نہیں ہے، فقط خبر یہ ہے کہ ایک تیر حسین کی طرف نہ جائے۔ یہی تو ہے نا کربلائیوں کا شیوا، کیا ہے؟ آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، فطرت ہے انسان کی، اگر اس کی طرف کچھ پھینکو تو وہ اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے، لیکن جس کی نگاہوں میں حسین بس جائیں تو نہ تیروں سے ہٹتا ہے بلکہ بڑھ بڑھ کر تیروں کو سینے پہ لیتا ہے۔ یہ ہے کربلا کا درد، کہ تمہیں وقت کے حسین کے علاوہ کوئی اور نظر آنا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہی ہوا عزیزو، یہی ہوا کربلا کے دشت میں، حسین کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا۔ عصر غیبت میں بھی تمہیں حسین وقت کے علاوہ، یعنی وقت کے امام کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز تمہیں امام وقت سے زیادہ مقدس لگے تو اپنے ایمان کو چیک کر لینا۔ کوئی چیز مقدس نہیں لگنا چاہیے وقت کے امام سے زیادہ۔ سب سے مقدس شے کا نام تمہارے ذہنوں میں، دلوں میں، دماغ میں وقت کا امام ہونا چاہیے۔ اس کی یاد میں تڑپو،
چونکہ کربلا کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، اور ہے انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ نعرہ ہی یہی ہے، الا یا اہل العالم انا جدی الحسین الذی قتلوہ عطشانا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت تشریف لے آئیں گے اور خانہ کعبہ سے آواز بلند کریں گے تو ایک آواز یہی ہوگی، الا یا اہل العالم، اے اہل عالم پہچانو مجھے۔ کس کے ذریعے اپنا تعارف کرائیں گے معلوم ہے؟ امام حسین کے ذریعے۔ ان جدی الحسین الذی قتلوہ عطشانا، اے اہل عالم مجھے پہچانو، میرے جد کا نام حسین ہے جسے پیاسا قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی امام آ کر مرثیہ پڑھیں گے اپنے جد کا۔ ہم کہاں رو پاتے ہیں، ہم کہاں رو پاتے ہیں جتنا وہ یوسف زہرا کربلا کے لیے روتا ہے۔ وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرے جد میں آپ پر صبح و شام روتا ہوں، اے میرے جد میں آپ کو خون کے آنسوؤں سے روتا ہوں۔ اللہ ہم کہاں رو پاتے ہیں جتنا وقت کا امام روتا ہے۔ آپ نے سنے ہیں کربلا کے مصائب، وہ امام ہے، انہوں نے ان تمام مناظر کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لہٰذا جب کسی بزرگ نے پوچھا مولا کربلا کے دشت میں وہ کون سا مصائب تھا جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں، مولا کیا شہزاد علی اکبر کی شہادت کا موقع تھا جس شہادت پر آپ خون کے آنسو روتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ وہ مرحلہ نہیں تھا، میں اس مصائب پر روتا ہوں کہ اگر اکبر بھی ہوتے تو اس مصائب پہ زندہ کرتے۔ پھر انہوں نے کہا مولا وہ کون سا مصائب ہے؟ کیا قاسم کی پامال لاشے پر روتے ہو؟ کہ وہ بھی سخت مصائب ہے لیکن اس پر گریا خون کے آنسوؤں کا نہیں ہوتا۔ میں جس مصائب پر روتا ہوں اگر قاسم بھی ہوتے تو روتے۔ اسی طرح بتاتا گیا، اور ایک مرحلہ ایسا آیا مولا کیا وہ وقت آخر تھا جب شمر مولا کے سینے پہ سوار تھا؟ کہ وہ بہت بڑا غم تھا، لیکن اس سے بھی بڑا ایک غم تھا کہ اگر حسین بھی ہوتے تو گریا کرتے۔ کہ مولا وہ کون سا غم تھا؟ کہ وہ میری پھوپھی زینب کا درباروں میں جانا، بازاروں میں جانا اور منادی کا ندا دینا، دیکھو پہچانو یہ زینب بنت علی ہے۔ ارباب ازا کربلا کے دشت کا یہ سب سے بڑا مصائب ہے جہاں زینب کو بے ردا جانا پڑے۔ اللہ شاید اس غم کا احساس ہم نہ کر پائیں، لیکن ایک جملہ عرض کروں، آپ بھی غیرت دار ہونا، شاید میرے اس جملے کو سمجھ جاؤ۔ میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، یہ آخری فقرات ہے۔ معلوم ہے کیا ہے؟ اگر ہم کہیں موجود ہو نا، ہمارے گھر کی نوامیس کو وہاں سے گزرنا ہو اور نامحرم درمیان میں ہو تو ایک انسان کی غیرت یہ کہتی ہے کہ یہ نامحرم ہٹ جائیں تاکہ ہمارے گھر کی نوامیس یہاں سے گزر جائے۔ بس ارباب ازا اس کو احساس کر لینا اور پھر وہ جملہ شام شام یاد کرنا۔ اللہ ہمارے گھر کی عورتیں اگر پردے میں گزرتی ہو تو ہم چاہتے ہیں نامحرموں کا مجمع ہٹ جائے۔ اللہ وہ وقت کا امام کیا کرے جہاں 700 کرسی نشین شرابیوں کا مجمع ہے، زینب بنت علی رسن بستہ لائی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو جب امام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کیا تھا، فرمایا الشام الشام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابني وياك